مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید شوق علم عطا فرمائے، تحقیق کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ رفع الیدین کیا ہے، اور رفع الیدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل، خلفائے راشدین کا عمل ہے، اور عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا شعار اور ان کا عمل اور ان کا طریقہ رہا ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، کیا صحابہ کرام اس وجہ سے رفع الیدین کیا کرتے تھے کہ وہ بغل میں بت لے کر کے آیا کرتے تھے؟ واللہ یہ ایسا جملہ ہے کہ جو آدمی ایسا لفظ بولا ہے اس کو زمین میں دھس جانا چاہیے یا اس کے اوپر آسمان گر جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پاکیزہ نفوس اور پاکیزہ ہستیوں کے سلسلے میں یہ لفظ بولا گیا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اس وجہ سے تج دیا، قربان کر دیا کہ انہوں نے بت پرستی کو بالائے طاق رکھا اور توحید الہی کا گن گایا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہی کے لیے انہوں نے تن من دھن ملک گھر آل اولاد تمام کو تج دیا اور تمام کو چھوڑ دیا اور توحید کو اپنا لیا۔ اور وہی صحابہ کرام جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا منہ کے بل گر کر هو اللہ احد کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک ہے، احد احد۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ابو جہل مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا اور باپ دادا کے دین کی طرف بلایا کرتا تھا، اور لہو لہان ہونے کی حالت میں بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، توحید کے نغمے گایا کرتے تھے۔ اور جب 13 سال تقریباً توحید کی پختگی کو ہو گئے تب اللہ رب العالمین نے دیگر شرائع اور فرائض کو نازل فرمایا ہے۔ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ یہ سب تو بعد میں آئے، سب سے پہلے توحید تھی، توحید۔ اور توحید ہی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، توحید ہی کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر پیش کیا تھا، اور توحید پکا کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بت لے کر کے آیا کرتے تھے، اسی لیے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کے قہر کا اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ آج جو لوگ ایک ہی وقت میں صحیح رفع الیدین کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، کیا وہ اس وقت بھی بت رکھا کرتے تھے یا آج بھی یہ لوگ بت رکھا کرتے ہیں؟ جس کی وجہ سے فرسٹ ٹائم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے ہیں۔ عیدین میں جو رفع الیدین کیا کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ رفع الیدین تم عیدین کی نماز میں جو کرتے ہو کیا تمہارے بغل میں بت رہتے ہیں؟ کیا بتوں کو گرانے کے لیے ایسا کرتے ہو؟ اگر کوئی آدمی بت لے کر کے آئے گا تو فرسٹ ٹائم میں پہلی بار ہی میں بت گر جائے گا۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ میرے بھائی آپ ایک ایک سوال کریں، ایک ایک سوال کا انشاءاللہ العزیز جواب دیں گے۔
یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیں، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام کی روایات کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. اسی طرح سے رکوع جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. رکوع سے سر اٹھانے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. باب رفع الیدین صحیح بخاری کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور اسی طرح سے آپ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھ لیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہاں تک کہ کتب ستہ میں آپ دیکھ لیں. دنیا میں کہیں بھی اگر حدیث کی کتاب موجود ہے تو اس حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گی. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ یہاں تک کہ حنفی علماء بڑے علامہ عبدالحی لکھنوی نے کیا کہا ہے، ذرا حنفیوں کو بتا دیں کہ عبدالحی لکھنوی کا فتاویٰ اٹھا کر کے دیکھ لو، تم کو پتا چل جائے گا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے. دوسرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ سر دست اس کو آپ اپنے ذہن اور دماغ میں بیٹھا لیجئے اور اپنے آنکھوں کو تسلی دینے کے لیے بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ رفع الیدین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور نماز کی بات، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ناقص اجر ملے؟ کیا آپ اپنی منمانی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم لوگ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے رہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. کیا ہم امتی کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ویسی ہی نماز پڑھیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.